الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق اللہ علیہ. میرے دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کا تعلق علم سے ہے، بعضوں کا تعلیم سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عموماً محبت کرنے والوں سے بھی ہے، سننے والوں سے بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ، اور کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ چاروں ہی جماعت یہاں جمع ہے. الحمدللہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ایسے مجمع میں کچھ اللہ رسول کی بات کرنے کا موقع ملا ہے. یہ میری سعادت ہے. اس وقت جب مجھ سے کہا گیا کہ کچھ دار کا مجلس کے متعلق ذکر کیا، اس وقت میں مولانا تقی الدین صاحب مظاہری سے بات کر رہا تھا، ان کی بات سن رہا تھا. کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، کہ وہاں کے علماء ان کو چھوڑ نہیں رہے. علم پر ان کے اعتماد ہے. بہت بڑے مناسب علمی ان کو دیے گئے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم سے یا علم دین سے مناسب نہیں ملتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی مناسب ملتے ہیں. جو دین اختیار کرے اور علم کے ساتھ ہو، الحمدللہ اب بھی ان کی قدر ہے. اب بھی قدر ہے. ہم اپنے کوتاہ نظری کی بنا پر چاہے کم سمجھیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بہت قدر ہے. اس بنا پر ہم لوگ جو اس سلسلے میں ہیں، پہلے تو اس کی قدر ہی ہم کو کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. آتا ہے روایتوں میں، لا یلہمہ الا السعداء، یہ علم انہیں لوگوں کو دیا جاتا ہے جو سعید ہوتے ہیں. یہی کتنی بڑی شہادت ہے حدیث سے. اس علم میں منہمک رہنا کسی درجے میں، تعلم کے طور پر یا تعلیم کے طور پر یا کسی طریقے سے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لکھا ہے علماء نے، ہمارے حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ جو لوگ ٹاٹ دے دیتے ہیں، روشائی دیتے ہیں، وہ بھی ان میں شمار ہو جاتا ہے. اس پر بڑی شدت سن کر رسالہ بھی لکھا ہے. اس بنا پر یہ چیزیں ہم لوگ کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. اپنی حیثیت بھی ہم کو پہچاننا چاہیے. اللہ نے ہم کو کس حیثیت کے بنایا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے عمر کے لڑکے کیا کیا کر رہے ہیں، ہماری کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیسی کیسی بے عنوانیوں میں کہتا ہوں مبتلا ہے. اللہ نے اتنا موقع آپ کو دیا کہ ہم لوگ ایک دینی ادارے میں جمع ہیں، متقیوں کے ساتھ، معلموں کے ساتھ، متعلمین کے ساتھ. یہ بہت بڑی سعادت ہے. سعادت میرے دوستوں بزرگوں اس سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے نوازے اور عمل کی بھی توفیق برآمد فرمائے. اس بنا پر یہ علم دین ہے. اس علم دین کی بڑی قدر کرنی چاہیے. چاہے دنیا میں کوئی کچھ کہے، مگر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کام میں ہیں نہایت محترم بشان کام ہے. دیوبند کا جب اجلاس ہوا تھا مولانا بہت سال کے بعد، ہم لوگ وہاں ختم ہونے کے بعد وہاں مسعود اللہ خان صاحب سے ملے. انہوں نے میرا خیال مغرب بعد سے اتنے وقت تک یا کچھ ہی کم یہی بیان کرتے رہے
کہ اس سلسلے میں جو لوگ ہیں ان کو احساس کہتری میں مبتلا نہ ہونا چاہیے. بار بار کا اور کھڑے ہو کے بیان کرتے رہے ہم لوگ کہتے جو لوگ اس سلسلے میں ان کو احساس کہتری میں مبتلا نہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن واللہ، یہ بھی ایک عقیدہ بھی ہے. عقیدہ بھی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ جو قرآن کا علم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. یہ عقیدے کی بات ہو گئی. ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پر عقیدہ ہمارا ہے یا نہیں. میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا تھے بہت. میں نے کہا خیر حکومت آپ سمجھیں یہ تو حدیث پڑھی جاتی ہے. میں دوسری طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خیر حکم پر پہلے غور کیجیے. رسول کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى، یہی ہے الا وحی یوحی. وہ کلام کرتے ہی نہیں وحی سے. معلوم ہے کہ خیر حکم بھی وحی سے ہے. پہلے اس پر ایمان لاؤ کہ خیر حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا کتنا ہم کو اعتماد ہونا اس پر ہونا چاہیے اور کتنی اس کی اہمیت ہونی چاہیے. اور ہمارے شما جو خیر حکم سمجھ لیے ہیں کہ خیر حکم یہ لوگ ہیں، وہ وہی کے برابر نہیں ہو سکتا. کچھ درجہ ہو، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ قائم کیا ہے اس درجے کو یہ چیز نہیں پہنچ سکتی. بہرحال بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو جو جمع کیا ہے مجھے بہت خوشی بھی ہے. الحمدللہ میں تو کبھی ایسے چلنے رہا. چلا جی چل گیا چل گیا. تو سب سے پہلی چیز عقیدے کے اعتبار سے کہ اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. جب آپ پہچانیں گے تب اس کی قدر کریں گے. جب قدر کریں گے تو اس کے حقوق کی ادا بھی کریں گے. اس بنا پر میں نے بنیادی طور بیان کیا کہ پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن حدیث سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. ہمارے حضرت عموماً پڑھاتے میں کہتے تھے دیکھو جو قرآن حدیث پڑھے گا وہ بیوقوف رہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ انداز سے ہوتا ہے. بتاؤ جو قرآن حدیث پڑھتا ہے اتنے علوم کو وہ بیوقوف رہ سکتا ہے. اور فرماتے تھے کہ چونکہ صحیح طور سے پڑھا ہی نہیں جاتا اس بنا پر کمی ہے. قرآن و حدیث میں کوئی کمی نہیں ہے. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں اس بنا پر اپنی حقیقت کے پہچاننے کے بعد ایسے علم جو کہ اللہ اور رسول کو مرضیات میں سے ہے ان کو سیکھنا سمجھنا یہ لوازم میں سے ہے. لیکن اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ عالم کب بن جائے گا. یہی سنانا سی مقصود ہے. فرماتے ہیں یہ صحابی قول بہت عمدہ الحمدللہ میں نے سنایا تھا. دسیوں ہزار آدمی میں سب دیکھتے سب وہاں سے رحمان وغیرہ سب موجود تھے. بس پورے ہندوستان کے لوگ میں نے کیا وہاں تقریر نہیں سب نہیں تھے. قال لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال لا يحتقرن من دونه لا يحتقرن من دونه ولا يحسدن من فوقه ولا يأخذ ثمنا على علمه. یہ میں نے کیا سب علماء کا مجمع ہے اور علماء ہی کی تعریف کی جا رہی ہے. کوئی کام نہیں. اس طرح پر علمی کی بات یہ میں کر رہا ہوں کہ عالم کم بنے گا. یہ بڑے عالم ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے وہ کم ہوئے. حضور نے ہمارے کب کہا ہے 3 باتیں ہیں. لا يحتقرن من دونه جو تم سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. تم سے علم میں کوئی کم ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو اس کو بڑھاؤ. یہ داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جو علم میں کمزور ہو کوشش یہ کرو کہ اس کی استعداد ٹھیک ہو جائے.
مجھ سے خود حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے والے پہ بھائی فلاں کو درس سکھایا کرو تاکہ ان کی بھی استعداد ٹھیک ہو جائے. تو استعداد کا ٹھیک کرانا یہ بھی بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اس بنا پر لا یحتقرن مندور، جو تم سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. حقیر سمجھو گے جو بہت بڑا بخل ہوگا. اس سے بڑھ کے کوئی بخل نہیں. مال کے بخل سے زیادہ علم کا بخل ہے. مال کے بخل سے تو صرف اس کی کوئی معاشی حالت خراب ہوگی، اور علم میں بخل کرو تو آخرت برباد ہو جائے گا. علم ہی کی بنا پر آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی ہے. علم ہی میں محجوز کیا گیا فرشتوں کو کہ وہ علم جو آدم علیہ السلام کو حاصل ہے آپ لوگوں کو نہیں حاصل ہے. انہوں نے بھی مان لیا واقعی جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ علم کی بڑی حیثیت ہے. جس علم میں ہم کو رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو اس کے لوازم ہیں علم کے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ صحیح عالم بن جائے. جانتے ایک بزرگ نے کسی بات یہ قرآن حدیث میں تو ہے ہی ہے سر، انہوں نے ایک خلاصے کے طور پر کہا لا یحتقرن مندور، جو اس سے کم ہو اس کو حقیر نہ سمجھو بلکہ اس کو بڑھاؤ. اس کی استعداد کم نہ ہو تو مدد کرو اس کی تاکہ اس کی استعداد ٹھیک ہو جائے. اور دوسری یہ لا یحسدن من فوقہ، جو تم سے اونچا اس سے حسد مت کرو. یہ بھی ہے اونچا اس کے سامنے جھکو. وہاں اونچے کو جھکایا ہے نیچے کی طرف، یہاں نیچے کو جھکایا، یہاں اس کے نیچے کو جھکایا اوپر کی طرف. یہی ہے وہاں یہ کہا کہ تم عالم ہو گئے ہو تو حقیر نہ سمجھو، اور تم اگر ابھی کم ہو تو عالم کو کمتر بھی سمجھو، بڑا سمجھو. لا یحتقرن ولا یحسدن من دونہ، من فوقہ، جو تم سے اوپر ہو اس کے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد جب کرو گے تو کبھی توجہ تمہاری طرف نہیں کرے گا، اور بغیر عالم کی توجہ کہ تم پہ علم نہیں آ سکتا. ہم نے بہت مرتبہ سنا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ایک صاحب تھے جس استاد کے جاتے تھے ان کو پھر کر دیتے تھے کچھ ایسے سوالات وغیرہ کر کے. مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بات اور ہم ہی لوگ سناتے تھے. ایک مدرسے میں گئے، دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے، سب کے پھینکے کہ اس میں ایک مدرسہ شاید بڑا نہ ہو نہ مدری، لیکن تھے ہوشیار. کہا اے بیٹا آؤ. کہا جو تو سب کو فیل کر دو گے تو تم کچھ ملے گا نہیں، ملے گا حمیدوں سے. جن کو تم کم سمجھتے ہو ان کی طرح جب تک جھکو گے نہیں تم کو کچھ ملے گا نہیں. پورے فیل کرو پورے دنیا کو، اس سے تم کو کچھ نہیں ملے گا، تم کو تو جھکنے سے ملے گا. جھکو گے چاہے کم استعداد عالم کے سامنے جھکو گے ملے گا. اس بنا پر یہ بھی لا یحسدن من فوقہ، جو تمہارے اونچا ہے اسے حسد نہ کرو اس کے سامنے. بپور ہر دانی کی دل پرسیدن، بپور ہر دانی کی دل پرسیدن، دلیل راہ تو باشد بعید و دانائی. جو نہیں جانتے اس کو پوچھ لو. خبر میں کچھ نہیں یاد آ رہا ہے یا کوئی اور چیز کوئی چیز بھی ہے کام کی دین کی، پوچھ اس میں تکبر نہ کرو. ورنہ جیسے علم کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اسے بعد جہل کا ذخیرہ تمہارے پاس ہو جائے گا. نہیں پوچھے گا جہل کا ذخیرہ ہو جائے گا. بپور ہر دانی کے ذل پرسیدن، دلیل راہ تو باشد بعید و دانائی. جو کچھ نہیں جانتے پوچھ لو، کیونکہ عزت و دانائی کے یہی ذریعہ بنے گا پوچھنا ہے. نہیں پوچھو گے تو جہل کا ایک مجموعہ تمہارے پاس رہے گا، علم کا نہیں رہے گا. جو لوگ بھی اپنے کو جھکاتے ہیں انہی لوگوں کو کچھ ملتا ہے. امام بخاری نے کہا ہے کہ مستقبل اور مستحی کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. مستقبل کو اور مستحی کو علم ہے. بخاری شریف میں فرماتے تھے کہ امام بخاری نے یہ کہا کہ مستقبل حیا کو بھی کہا ہے اور کبر کو کہا ہے. فرماتے تھے میں کہتا ہوں کہ کبر ہی صرف ہے، حیا میں نہیں. جو حیا کسی سے پوچھے سے مانے ہو وہ کبر ہی ہے. بخاری کی ہے تو ہم نہیں کیا
دو چیز میں کہتا ایک ہی چیز ہے، علم نہ آنے کا سبب حیا نہیں بلکہ کبر ہے، اور حیا جو ہے، جو حیا محمود نہیں ہے، یہ حیا بھی کبر سے ناشی ہے۔ اس بنا پر پوچھو، جو کچھ نہیں جانتے ہو محنت کرو، علم میں علم آئے گا انشاءاللہ العزیز، عمل بھی ہونے لگے گا، صحیح علم عمل کو ابھارتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ ہم نے علم سے سیکھا دنیا کے لیے، مگر علم نے ہم کو متوجہ کیا آخرت کی طرف۔ علم صحیح علم آئے گا آخرت کی طرف متوجہ۔ اس بنا پر میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ہم سب کو موقع دیا ہے، اس بنا پر اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، اس موقع کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سے علماء تھے، لیکن ہمارے یہاں آ کر کے جھکے، اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا ان کو بنا دیا۔ سب نے اساتذہ نے تو بہت کتابیں لکھی ہیں، اقوال سلف علماء نے لکھا ہے کیا آداب ہیں، 11 جلدوں میں الحمدللہ ہے، 10ویں سے جائیں 11 تو وہی ہے، نہیں آ سکی۔ علماء کے آداب، علماء کے جو اصول اور جو ان کے لیے شرائط ہے علم کے، یہ سب اس کے اندر ہے، 11 جلدوں میں ہونا ہے۔ بہت علماء نے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آخرت کا نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ بہرحال یہ علم کی بات ہے، اس بنا پر علم ضرور سیکھنا ہے، سیکھنے پر لگے ہیں تو اس کو سیکھیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تقوی کا اختیار کرنا۔ تقوی کے ساتھ علم ہوگا، یعلمکم اللہ، اتقوا اللہ ویعلمکم، سورہ بقرہ میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ صاحب مراقی ایک ہے، ان کی تحتاوی ہے، اسی طرح کی تحتاوی کہتے ہیں وہ ڈرو، اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھائے گا۔ سورہ بقرہ میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، معلوم ہے کہ تقوی پر علم مرتب ہوتا ہے۔ اس بنا پر تقوی کی ضرورت معلوم ہوئی۔ بہت فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ دیکھو طالب علم کے زمانے میں اپنے کو بچا کے رکھو، تقوی رہے گا علم حاصل ہوگا۔ ہمارے یہاں رہ کر کے کوئی برائی میں نہ مبتلا ہو۔ دین کے ساتھ ساتھ معصیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنکھوں کی برائیوں سے، کانوں کی غیبت سے، شکایت سے، تمام سے اپنے کو بچائے گا، تبھی علم آئے گا۔ لا یکتب بعضکم بعضا، آج غیبت اور شکایت عام ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے اليوم الغیبت نقل الصالحین، نقل مجالس صالحین، صالحین کی مجلس کا نقل وہ ہے جو بطور تفقع کھایا جاتا ہے، کہ اس وقت صالحین کی مجلس کا نقل جو ہے غیبت ہوتی ہے۔ اب بتائیے جو غیبت حرام ہے، جب صالحین کی مجلس میں ہوگا تو پھر صالحین رہ جائیں گے؟ غیبت بھی کیا کبیرہ ہے۔ ابھی سے نمینہ سے غیبت سے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بوڑھے ہو جائے تب آپ نے، یہ تو شروع ہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت نہ کرو، غیبت سے رونق دل کی نکل جاتی ہے۔ نمیمہ نقل الکلام غیر علی وجہ افساد، فساد پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کا کلام پہنچایا جائے، ایک کلام پہنچایا جائے دوسرے کو تاکہ فساد پیدا ہو جائے۔ نقل الکلام غیر علی وجہ افساد، فساد پیدا کرنے کے لیے نقل کرنا، یہ کہتے ہیں یہ نمیمہ ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں نمام فاسق، نمام فاسق ہے۔ اس جگہ پر میں نے کہا وہاں مجمع میں کہ بھائی ہم لوگوں کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس کو ماں تقویدین وغیرہ تھے، وہاں بھی تھے سب، بہت نمیمہ۔ اور آیت حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ صحابہ نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنے والے صحابہ تھے، صحابہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، وہاں کیا کمی؟ فوراً توجہ کیا، آ گئی دوا۔ یہ نہیں کہ اس کو کتاب دیکھنا ہو، یہ نسخہ کچھ نہیں، وہ تو آئے اور فوراً جواب اس کے زبان سے نکلا جواب۔ فرمائے اتقوا اللہ، کیسے؟
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما ذکر فقال بہت عمدہ تقوی اللہ وحسن اللہ کا تقوی اور حسن خلق، یہ ہے جنت میں جانے والوں کے لیے کہ خاص اعمال میں یہ ہے. قال ابن قیم نے فرمایا ہے کہ تقوی سے آدمی اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا. انہوں نے کہا ہے تقوی سے آدمی اور اللہ کے حکم تقوی سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا، اور حسن خلق سے مخلوق کے مطلب اللہ کے حقوق ادا کرو گے تب جنت میں زیادہ جاؤ گے. معلوم ہے کہ تقوی یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرو. حسن خلق کا تقاضا ہے کہ مخلوق کے، اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ صالح ہے. لکھا شامل لکھا ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے وہ صالح ہیں، اور صالح جنت میں جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے مدرسہ ہو، بازار ہو، جنگل بیابان کہیں بھی ہو، اللہ دیکھتا ہے. اللہ ہر جگہ ہے تو ڈرنا بھی ضروری ہے ہر جگہ. اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے جہاں گئے ہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. اگر بڑھ بھی رہا ہے بشریت نفسیت نفسانیت یا طبیعت کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو. نیکی بھی کوئی بہت بڑی نہیں، نہ اس کے لیے بہت بڑا سبحان اللہ کر لو. حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ گناہ ایسا بات ہو اور اس کے توبہ تہجد کے اوپر نہ چھوڑو، اسی وقت توبہ کرو. اسی وضو سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. برائی کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، سبحان اللہ ہی کہہ لیا کرو، استغفر اللہ کرو، معاف ہو جائے گی. اس بنا پر دوستو بہت عمدہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. اور تیسری چیز دو جز ہے دین کا، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. اس کو بھی ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت حقوق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ یہ حقوق اللہ. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا کرو وہ حقوق العباد ہو گیا. مطلب اسی اتنی چھوٹی حدیث میں پورا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. اتی تو جوامع الکلم، یہ حدیث کو میں بھارت ملک میں کہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی حدیث نصف سطر کی ہوگی. یہ پورا دن حقوق اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، اور حقوق اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اسی کسی کی وہ بھی حدیث ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. آگے ہی نہیں، جو بات حقیقت ہے چاہے کسی بات ایک ہی رہے گی. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے اختیار کرنے پر زور دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی کے حاصل کرنے کی طلب اور صحیح کی توفیق نصیب فرمائے. دعا اللہم آتنا فی تقواها آمین وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. کتنی عمدہ دعا. اللہ آپ نے تقوی کو مرتب کیا، جنت کو فلاح کو مرتب کیا. قد افلح من زکاها، یاد کر وہی ہے قد افلح من زکاها. فلاح ہے اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. یہ اللہ جب آپ نے تقوی پر جنت کے داخلے کو منحصر کیا ہے تو ہم تو ضعیف ہیں. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ رب النفس ہیں. آپ کی ذمہ داری بھی کہ ہم کو متقی بنا دیجیے. حضرت ہے آتے نفس تقواها. اب دیکھیے اس میں کتنی لجاجت ہے. یہ اللہ آپ نے کہا فلاح کم ملے گی جب تقوی اختیار کرو گے. ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم تقوی پہ اختیار نہیں کر سکتے. اس بنا پر آتے نفس تقوی، ہمارے نفس کو آپ ہی تقوی دیجیے. ہم کمزور ہیں، تقوی ہم کیا کر سکتے ہیں. اس میں بھی ابدیت ہے.
ہاں حضور کی پوری تعلیمات میں کیا ابدیت ہے، اس میں بھی ابدیت ہے. یہ اللہ آئینہ دیکھو کیا پڑھو، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یہ بھی ابدیت ہے. اللہ ہمارے چہرے کو آپ نے اچھا بنایا تو ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیے اندر کو. اسی طرح یہاں بھی ہے میرے دوستو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابدیت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ آت نفس، ہمارے نفس آپ نے تقوی کے اختیار کرنے پر فلاح کو مرتب کیا ہے، تو ہم تقوی ہی نہیں اختیار کر سکتے، تو پھر آپ ہی ہم کو تقوی دیجیے تاکہ فلاح ہم کو مل جائے. اللہ آت نفس تقوی وزکھا انت خیر من زکھاہا، ہمارے نفس کا تزکیہ بھی کریے کیونکہ تزکیہ کرنے والے آپ ہی بہتر ہیں. اس سے ابدیت کا ہوا کہ اپنے اصلاح کے معاملے میں بھی اپنے پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ کے سپرد کرو. جب اللہ کو سپرد کرو گے اپنے کو، اللہ تمہاری رہبری کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لے گا. یہ میرا بندہ ایسا ہے کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا. اے اللہ ہم تقوی بھی نہیں اختیار کر سکتے لیکن مانگتے آپ سے ہیں. اب یہ نہیں کہ تقوی اختیار نہ کریں تو تقوی کا اعمال کرنا شروع کر، تقوی کے خلاف اعمال کرنا شروع کر دیں. تقوی نہیں ہے تو اللہ سے تقوی بنو. اللہم اصلح فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ ہے کیا، یہ بھی کیا سپرد کی ہے. اللہم اصلح فی ذریتی، یہ اللہ ہم اپنی اصلاح جب نہیں کر پاتے تو ہم اپنی ذریت کی کیا اصلاح کریں گے. اس وجہ سے اس کو بھی سپرد کرو. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہم نے اپنی ذریت کو بھی سپرد کیا آپ کو، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم ذریت کیا کریں گے، اس کو بھی آپ کے سپرد کرتے ہیں. دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت ابدیت ہے. پوری تعلیم ابدیت سے بھری ہوئی ہے. دعاؤں پہ دیکھیے، اس قسم کے حدیثوں میں دیکھیے. ایک ساتھ میں گیا تھا، کہا کہ بھائی مولانا آپ لوگ اپنے کو نقش بندی کرتے ماں محمد آتے، لیکن کہیں نہ توجہ کا ذکر آتا ہے نہ تصرف کا ذکر آتا ہے. کیسے آپ لوگ نقش بندی ہیں؟ لے گئے محبوب ہمارے ساتھ، ان کو کہا ان کو بھی نہ لیجیے، ہم تنہائی بات کریں گے آپ سے. بہت بڑے پیر معذور فقار صاحب کے پیر بھائی وہ مجھ سے لے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم کو اشارہ ہے کہ آپ نقش بندی نہ آپ کے پیر کے کلام میں کہیں نقش بندی ہوتی ہے نہ ماں محمد صاحب جو نقش بندی ہے ان کے کلام میں بھی نہیں. آپ بھی کبھی نقش بندی پر توجہ پر اس پر نہیں کہا، تصرف پر. میں نے کہا دیکھو بھائی سب کچھ تھا وہاں بھی تھا لیکن انداز الگ الگ ہے. توجہ ہمارے بزرگوں کی ایسی توجہ تھی کہ جو ان کی مسجد بیٹھ جاتا ہے اٹھا نہیں جائے. توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ان کی توجہ تقسیم ہوتی تھی. افادہ ہوتا تھا، استفادہ نہیں بلکہ فیلڈ بنا ہے تو کرے افادہ. ایسی توجہ. میں نے کہا ایک آدمی بہار سے آیا، حضرت سے بیٹھ گئے، اٹھتے ہی نہیں تھا. ہم نے کہا بھائی اٹھو بھائی، تم اٹھو، مانا کہ اتنی دیر سے بیٹھے ہو. کہا واہ ہمیں اتنا روپیہ لگا کے آئے ہیں اٹھنے کے لیے، ہم بیٹھیں گے نہیں. کیوں؟ ان کو بیٹھنے میں مزہ آتا تھا، سمجھتے تھے کہ بیٹھنے سے ہم کو نفع ہوگا. جبکہ حضرت محمد احمد صاحب کی اسی بیماری تھی کہ کبھی کہتے 20 منٹ مار رہا ہے، کرنٹ لگ رہا ہے، اتنی تکلیف رہتی تھی. میں ایسے آنے کے بعد کوئی بیٹھتا ہے لیکن حضرت سے کوئی اٹھنا نہیں چاہتا تھا. معلوم ہے کہ ایسی توجہ تھی آپ کی کہ مجال نہیں کہ کوئی اٹھ کے چلے جائے. توجہ اور تصرف بھی ایسے. میں دوستوں بہت پسند کیا، کہاں مجھے سمجھ میں آ گیا نقش بندی. میں نے کہا ہمارے مشائخ ظاہری توجہ کے بھی متعلق توجہ کرے تک ان کی توجہ ایسی رہتی ہی تھی ہے کہ جس کی بنا پر آدمی مسرور اور مخمور ہو جاتا تھا. بہرحال بہت خوش ہوئے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ذرا آنی چاہیے. ہم لوگ کا ظاہری علم ہے، ظاہری عمل بھی ہونا چاہیے اور باطن بھی تو ہے. وہ ضرور ظاہر اسم و باطن ہے. ظاہری اسم چھوڑو اور باطن اسم کو. جب اسم ظاہر ہے اور باطن دونوں ہے تو بر بھی ظاہر و باطن ہے. ایک بر ہے نماز پڑھنا، ایک بر ہے مراقبہ کرنا، ایک بر ہے توکل کرنا، وہ بھی تو دلی کا فعل ہے. ایک بر ہے تواضع کا اختیار کرنا. دونوں کی ضرورت ہے، ظاہر و باطن. وزر ظاہر الاسم و باطن. ہمارے مشائخ ظاہر اسم سے بھی
منع کرتے ہیں باتیں اس میں سے، اور زیادہ پکڑ تو ظاہر اس میں کون بزرگوں کے جا کے ظاہر اس میں سے تو بچتا ہی عموماً اس میں مبتلا رہتا ہے، ریاکاری مبتلا ہوتا ہے، توازوں کے خلاف خود بینی میں مبتلا ہوتا ہے، دعویٰ میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز طریق میں دعویٰ ہے، وہ دعویٰ دل میں رہتا ہے، زبان سے جلدی نہیں کرتا ہے، شک پکڑتا ہے کہ دعویٰ ہے، نکالو اس کو تب آگے بڑھو گے۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرویا ہے۔ ظاہر سے بھی اس کا تعلق، حضرت حاجی صاحب کیا تھے؟ ظاہر بظاہر اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن کیا ان کے پاس ظاہر علم نہیں تھا؟ ظاہر علم تھا۔ وہاں قاسم جیسا آدمی جھک گیا، حجت الاسلام کہتے تھے کہ سب لوگ تو حضرت حاجی صاحب کے عمل کو لے جاتے ہیں، میں ان کے علم کو لے جاتا ہوں۔ علم خم کے از دریا ضرور راہ بور، خم کے از دریا ضرور راہ بور، پیش مجھے ہوں نہ بادو نہر۔ جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے، دریا سے، پانی کم ہوگا اس کے اندر؟ یا اہل اللہ نے عمل کر کے ادھر کا رشتہ درست کر لیا ہے، چاہے ہمارا قاسم صاحب وہ بھی مان جائیں گے، وہاں گنگوئی وہ بھی مانے، وہاں تھانی مانیں گے، سب الہٰبادی، سب جیسے علماء بڑے چار علماء تھے بہت بڑے بڑے، تو وہاں تھانی، وہاں گنگوئی، وہاں قاسم صاحب، وہاں محمد حسین صاحب الہ آبادی، چاروں بیت ہو گیا صاحب تھے، جبکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے۔ علم دیکھا، اب علم کی کیا بیان کروں میں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع ہوں گے، دعا کریں گے، علم نافع کا سوال کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ علم نافع بھی دے گا اور حفاظت بھی کرے گا۔ ہماری حفاظت، اللہ ہمارا نفس شریر ہے، ہم جوان ہیں، ہماری جوانی پر رحم کیجیے۔ بار بار بیان کرتے کرتے کہا کہ اے بوڑھو تم بھی کہو، کہا کرو ہمارے بوڑھے پر رحم، یہ ان کی بات ہے۔ جوانوں سے کہتے تھے کہو کہ اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ پھر رہتے رہتے بوڑھے کو سمجھے کہ خالی جوانوں کے لیے، کہا کہ اچھا ہاں، میں کہتا اے بوڑھو تم بھی کہو کہ اللہ رحم کیجیے، ہم سے عمل نہیں ہو پاتا، ہماری مغفرت کیجیے۔ بس یہ ہے ان کی خاص بات ہے، بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کے معارف مسلمت چھپتی ہے، چار دل چھپ چکی ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا محمد قاسم بنارسی، وہ تو وہی سناتے ہی ہیں میں۔ حضرت نے جو لکھا ہم چھپایا ہے، پھر ہم نے تصحیح کیا ہے، توضیح اور تصحیح اوپر لکھ دیا ہے، تو بہت پسند ہے، جی چاہے تو اس کو پڑھا انشاءاللہ ضرور، کیونکہ حضرت کی تعلیمات ہیں اور ایک مجدد وقت کے نائب بھی ہیں، مجدد وقت نہیں کر رہا ہوں، ان کے نائب تو تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، میں نے خود سنا مولانا اسپتال میں، مولانا واضح صاحب نے، وہاں رابع صاحب سب موجود تھے، کہ اس زمانے میں اندازہ یہ ہوتا ہے، اسپتال میں تھے بہت لوگ تھے، ان سے بڑے کون تھے؟ وہاں واضح صاحب، وہاں واضح صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے مرفوظات کی دیکھ پوری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر نفوس کی اصلاح، نفوس کی گرفت، نفوس کے معائب کو، ان کی کمیوں کو واضح کرنا، واضح کرنے ہی سے ہوگا۔ واضح کرنا کون سا؟ جو سیکھے گا وہ تو واضح کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو طالب علم ہے ان کے لیے بھی کچھ بیان ہو گیا، اور جو سالکین ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، اللہ ہم سب کو طریق کے مسائل سے بھی واقفیت اور طریق کے آداب سے بھی واقفیت عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے ہم علم بھی حاصل کریں، عمل کے تقاضوں پر، علم کے تقاضوں پر عمل بھی کریں۔ یہ طریق بھی جائے ہیں جو ہمارے بزرگان دین کا طریق تھا، ان طریق کو لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے نسبت بھی قائم ہوگی، محبت بھی قائم ہوگی۔ یہ دونوں بہت ضروری چیز ہے۔ نسبت میں اللہ، نسبت سے صوفیہ غنیمت ہے، اس کو بڑا صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت۔ حضرت علامہ کو سب سے پہلے جو حضرت کے شاگرد رجوع کیا تھا، سب سے پہلے یہ نقل کر کے بھیجا علامہ ابراہیم، نسبت صوفیہ غنیمت ہے، اس کو بڑا صوفیہ کی نسبت حاصل کرنے بہت غنیمت ہے۔ اپنے شیخ استاد کو لکھا، شاگرد نے لکھا، کوئی ضرورت ہے تب تو لکھا۔ بہرحال یہ سبھی کی ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت معرفت نہیں کیسے زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور بچپن ہی سے، اور نہیں تو جوانی سے تو توجہ انشاءاللہ العزیز، اس دولت سے اللہ محروم نہیں کرے گا۔
اب جائیں تو اللہ کی محبت لے کے جائیں, نسبت لے کے جائیں, دوسرے سے کچھ لے کے جائیں, ہم کو اپنے سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, میرے بچوں کو بھی, شاگردوں مریدین کو بھی اصل طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے, کیا ہے اصل طریق, اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.